بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جناب الماس ایم صاحب کی لکھی ہوئی تاریخ اسلام کے ناقابل شکست مجاہد کی داستان حضرت خالد بن ولید جاری ہے، تو آئیے اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ خالہ تو ابن حاتم کو دیکھ کر خوش ہوئیں، مگر وہ الگ بات ہے، اصل خوشی تو اس کی منگیتر نوحنا کو ہوئی تھی۔ اس کی تو جیسے مراد بر آئی۔ 2 سال پہلے جب ابن حاتم اسے چھوڑ کے گیا تھا تو اس نے رو رو کے اپنا برا حال کر لیا تھا، پھر وقت نے اس کا غم ہلکا کر دیا اور اسے صبر عطا گیا۔ نوحنا کی ماں کو بھی ابن حاتم کے جانے کا بہت افسوس تھا۔ نوحنا کے لیے ابن حاتم سے بہتر اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ تو چاہتی تھیں کہ نوحنا اور ابن حاتم کی منگنی کو شادی میں بدل کے نوحنا کو ابن حاتم کے ساتھ ہی مکہ بھیج دیں، مگر نعیم بن مسعود اس پر راضی نہ تھے۔ مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان جو کشمکش شروع ہوئی تھی، اس نے اب خونی رنگ اختیار کر لیا تھا، اور 2 جنگیں ہونے کے بعد اب تیسری جنگ جاری تھی۔ نوحنا خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی، لیکن جب اس کی ماں نے اسے ابن حاتم سے گفتگو کا موقع دیا اور وہ دونوں اکیلے ہوئے تو نوحنا منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ ابن حاتم کو نوحنا کے غم کا احساس تھا۔ اس نے اس کا اعتراف کیا اور کہا، نوحنا، مجھے تمہاری خفگی کا احساس ہے، مگر مجبوریوں پر بھی تو نظر کرو، میں اپنے اختیار میں تو نہ تھا۔ نوحنا نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا، پھر جیسے سارے گلے شکوے، ساری شکایتیں تمام ہو گئیں۔ نوحنا مسکرا دی، اس کے ساتھ ہی سارے گلے شکوے برابر ہو گئے۔ ابن حاتم، وہ پیار سے بولی، مگر اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، تم نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ ابن حاتم بے چین ہو گیا۔ اس کے پاس نوحنا کی بات کا کوئی جواب نہ تھا، سوائے اپنی مجبوریوں کے بیان کرنے کے۔ اس نے ایک بار پھر انہی کا سہارا لیا۔ نوحنا، غور کرو، میں تم سے کن حالات میں جدا ہوا تھا؟ وہ بے قراری سے بولا، وہ تو چچا نعیم کی مہربانی تھی کہ وہ ہمیں یہاں سے لے گئے، ورنہ پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوتا۔ یہاں ہمارا کوئی سہارا بھی تو نہ تھا۔ یہ بات نہیں ہے ابن حاتم، نوحنا نے سنبھل کر کہا، تمہارے اچانک چلے جانے سے امی اور ابو میں اکثر باتیں ہوتی تھیں۔ ابو کو یہ ملال تھا کہ نعیم چچا نے میرے ابو سے کوئی بات ہی نہیں کی، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ تمہاری میرے ساتھ منگنی ہو چکی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے نوحنا، ابن حاتم نے فوراً وضاحت کی۔ چچا کو علم نہ تھا، منگنی کی بابت تو میں نے انہیں مکہ پہنچ کے بتایا تھا۔ نوحنا نے مصنوعی خفگی سے کہا، اور اگر تم نے چچا کو یہیں بتا دیا ہوتا تو شاید وہ مجھے بھی تمہارے ساتھ ہی مکہ لے جاتے۔ ناراض نہ ہو نوحنا، ابن حاتم نے مناتے ہوئے کہا، اللہ نے چاہا تو حالات بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، پھر میں تمہیں رخصت کرا کے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اس نے اسے تسلی دی۔ نوحنا بپھر گئی، یہ کیا کہہ رہے ہو ابن حاتم؟ کیا تم واپس چلے جاؤ گے؟ میں اب تمہیں مکہ واپس نہ جانے دوں گی۔ نوحنا، ابن حاتم نے خوشامدانہ رویہ اختیار کیا، حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مکہ اور مدینہ میں جنگ ہو رہی ہے، قریش مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے ہیں، میرا تعلق حملہ آور فوج سے ہے، اس صورت میں میں تمہیں مکہ کیسے لے جا سکوں گا؟ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ نوحنا کے آنسو چھلک آئے۔ نہیں ابن حاتم، اب میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گی، تم مجھے مکہ نہیں لے جا سکتے تو میں بھی تمہیں واپس نہ جانے دوں گی۔ نوحنا کی آواز اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی اس کی ماں نے سن لی، اور وہ گھبرا کے ان کے پاس آ گئی۔ یہاں کیفیت یہ تھی کہ نوحنا کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ ایک ہاتھ سے ابن حاتم کی کلائی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ ابن حاتم غریب سر جھکائے بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے نوحنا؟ ماں نے نرمی سے کہا۔ نوحنا نے سنبھل کے ابن حاتم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ماں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر واپس مکہ جاؤں گا، نوحنا نے گلوگیر آواز میں کہا۔ میں انہیں نہیں جانے دوں گی ماں۔ نوحنا کی ماں بھی پریشان ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ نعیم بن مسعود اب مدینہ آ ہی گئے ہیں تو اب یہیں رہیں گے۔ اس خیال سے وہ بہت خوش تھی، مگر اس انکشاف سے وہ غیر مطمئن اور افسردہ ہو گئی۔ بیٹے ابن حاتم، ماں نے اداسی سے کہا، نوحنا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ خالہ جان، ابن حاتم کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں بیٹے، کہو، صاف صاف کہو، ماں نے اسے حوصلہ دیا۔ خالہ جان، میں نوحنا کو چھوڑ نہیں سکتا، ابن حاتم نے جواب دیا۔ حالات ٹھیک ہوتے ہی میں نوحنا کو یا تو وہاں لے جاؤں گا یا میں خود یہاں آ جاؤں گا۔ اس وقت میں چچا نعیم کے ساتھ آیا ہوں اور انہی کے ساتھ واپس جانا ہوگا۔ ماں نے ٹھنڈی سانس لی۔
یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹے، مگر میں اس جوان جہان بیٹی کو کب تک اپنے سینے سے لگائے یوں بیٹھی رہوں گی؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ تو جنگ ہے بیٹے، معلوم نہیں کب تک جاری رہے۔ تمہاری امانت کو میں اب زیادہ دیر نہیں سنبھال سکتی۔ جب تمہیں مکہ واپس جانا تھا تو پھر میرے پاس کیوں آئے بیٹے؟ نوحہ تمہارے انتظار ہی کے سہارے تو زندگی گزار رہی ہے، اب تم چلے گئے تو خدا معلوم اس پر کیا بیتے گی۔ ابن حاتم بھی مغموم ہو گیا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ نوحہ کو ساتھ لے جائے، مگر یہ بات اس کے اختیار میں کب تھی؟ اس کا چچا نعیم ہی کوئی فیصلہ کر سکتا تھا۔ ابن حاتم کے پاس نوحہ یا اس کی ماں کو دینے کے لیے کوئی جواب نہ تھا، سوائے اپنی مجبوریوں کا دکھڑا رونے کے، اور وہ بار بار مجبوری کا نام لے کر ان کا دل بھی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ ابن حاتم کبھی خاموشی سے نوحہ کو دیکھتا تو کبھی اس کی ماں کو، وہ دونوں سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ انہیں ابن حاتم کی مجبوری کا پوری طرح احساس ہو گیا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ چچا نعیم آ گئے، ابن حاتم کی زبان سے بے ساختہ نکلا اور اس نے اٹھنا چاہا۔ تم بیٹھے رہو بیٹے، نوحہ کی ماں اٹھ کھڑی ہوئی، میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ نوحہ کی ماں نے دروازہ کھولا تو نعیم بن مسعود کی بجائے نوحہ کے والد داخل ہوئے، جو قریب ہی اپنے عزیزوں کے ہاں گئے ہوئے تھے۔ نوحہ کی ماں انہیں ادھر لانے کی بجائے اپنے کمرے میں لے کر چلی گئیں۔ ابن حاتم آیا ہوا ہے مکے سے، نوحہ کی ماں نے بتایا۔ اچھا، وہ چونک پڑے، اب تو وہ یہیں رہے گا نا؟ یہی تو مشکل ہے، نوحہ کی ماں نے پریشانی سے کہا۔ وہ اپنے چچا کے ساتھ آیا ہے اور ان کے ساتھ ہی چلا جائے گا۔ نعیم مدینہ میں کتنے دن ٹھہریں گے؟ نوحہ کے والد نے افسردگی سے پوچھا۔ ٹھہریں گے کہاں؟ نوحہ کی ماں الجھتے ہوئے بولی۔ وہ کسی کام سے آئے ہیں، ابن حاتم کو یہاں چھوڑ گئے ہیں، واپسی میں ساتھ ہی۔ ان کی بات ادھوری رہ گئی، دروازے پر پھر دستک ہوئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ نوحہ کے والد اٹھنے لگے تو بیوی نے انہیں روک دیا۔ آپ بیٹھیے، میں جا رہی ہوں، شاید نعیم آئے ہیں۔ نوحہ کی ماں نے دروازہ کھولا تو نعیم سامنے کھڑے تھے۔ ابن حاتم کو بھیج دیجئے، نعیم نے جلدی سے کہا، ہمیں ابھی واپس جانا ہے۔ نعیم میاں، آخر ہم بھی تمہارے عزیز دار ہیں، نوحہ کی ماں نے پیار سے کہا۔ اندر آؤ، 2 گھڑی بیٹھو، پھر چلے جانا۔ نعیم جلدی میں تھے، اس لیے اندر آنے سے ہچکچا رہے تھے۔ نوحہ کی ماں پھر بولی، نعیم میاں، ہم تمہیں زیادہ دیر نہیں روکیں گے، اندر نوحہ کے والد موجود ہیں، کیا تم ان سے بھی نہیں ملو گے؟ نعیم مجبور ہو گئے، کیوں نہیں، وہ اندر آتے ہوئے بولے، ضرور ملوں گا ان سے۔ نعیم نوحہ کی ماں کے ساتھ برآمدے میں پہنچے تو وہاں ابن حاتم، نوحہ اور اس کے والد کھڑے تھے۔ ابن حاتم اور نوحہ آواز سن کر باہر آ گئے تھے۔ السلام علیکم کہتے ہوئے نعیم بن مسعود نوحہ کے والد کی طرف بڑھے۔ وعلیکم السلام، اور نوحہ کے والد نے اپنے دونوں بازو کھول دیے۔ نعیم ان سے بغلگیر ہو گئے۔ اندر چلو نعیم میاں، نوحہ کے والد نے ان کو کمرے میں آنے کی دعوت دی۔ بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی ہے بھائی جان۔ نعیم کے قدم آگے نہ بڑھ سکے اور بولے، وقت بہت کم ہے، ہمیں صبح ہونے سے پہلے احد کی پہاڑیاں پار کر جانا ہے۔ اللہ نے چاہا تو جلد ملاقات ہوگی، بلکہ برابر ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ اس وقت آپ ہمیں معاف کیجئے اور ابن حاتم کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر درمیان میں کوئی دیوار نہیں رہے گی۔ نوحہ جیسے آپ کی بیٹی ہے ویسے ہی میری بھی بیٹی ہے، میں اسے عزت و احترام کے ساتھ بیاہ کر لے جاؤں گا، آپ بالکل مطمئن رہیے۔ نعیم بن مسعود نے کسی کو بولنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی، تمام متوقع سوالوں کے جوابات خود ہی دے دیے، چنانچہ کسی کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ نعیم نے آگے بڑھ کر نوحہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر ابن حاتم کے ساتھ باہر آ گئے۔ صبح ہونے سے پہلے وہ دونوں احد کی پہاڑیاں پار کر کے اپنے مرکز میں پہنچ گئے۔ یہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ بنو غطفان احد کی پہاڑیوں کے سمت میں اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے، اس لیے پہاڑیوں سے اترتے ہی وہ اپنے خیمہ میں پہنچ گئے۔ مشرکین مکہ میں سخت بے چینی پھیلی ہوئی تھی، محاصرے کی طوالت نے انہیں شدید پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ غذا کی قلت اور موسم کی شدت کے علاوہ مدینہ کی یہودی بنو قریظہ کی پرسرار خاموشی نے انہیں طرح طرح کے وسوسوں میں الجھا کے رکھ دیا تھا۔ ابو سفیان بڑی شدت سے نعیم کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے جیسے ہی معلوم ہوا کہ نعیم واپس آ گئے ہیں، اس نے انہیں بلوا بھیجا۔ جس وقت ابو سفیان کا آدمی نعیم کے پاس پہنچا، وہ اپنے قبیلے والوں کو واضح اور واشگاف الفاظ میں بتا رہے تھے، مدینہ کا بنو قریظہ قبیلہ ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو ہمیں قربانی کا بکرا بنانے کی فکر میں ہیں۔ میں نے ان سے تفصیلی گفتگو کی ہے، انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے
کہ ہم نے جنگ میں غیر جانبدار رہ کر سخت غلطی کی ہے، کیونکہ انہیں ہم لوگوں پر کوئی اعتماد نہیں۔ بنو غطفان کے ایک شخص نے پوچھا، مگر ہمیں تو ابو سفیان نے یہی بتایا تھا کہ بنو قریظہ نے ہم سے فوجی مدد کا وعدہ کیا ہے، اور وقت آنے پر ہم مدینہ پر باہر سے حملہ کریں گے تو وہ اندر سے فساد پھیلا کر مسلمانوں کو دوہری جنگ میں اٹھا دیں گے۔ اب وہ مدد کرنے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ نعیم بن مسعود نے جواب دیا، میں نے کہہ دیا کہ انہیں ہم پر اعتماد نہیں۔ اسی وقت ابو سفیان کا آدمی نعیم کو بلانے آ گیا، اور نعیم بن مسعود اپنی بات ادھوری چھوڑ کے ابو سفیان کے پاس چلے گئے۔ ابو سفیان کو بنو قریظہ سے بہت امیدیں تھیں، مگر نعیم بن مسعود نے اس سے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا، سردار ابو سفیان، آپ نے بنو قریظہ سے غلط امیدیں باندھ رکھی ہیں، انہیں ہم پر کوئی اعتماد نہیں، بلکہ ان کا تو خیال ہے کہ اگر ان کے ہاتھ قریش کے کچھ آدمی آ جائیں تو وہ انہیں مسلمانوں کے حوالے کر کے ان کا اعتماد حاصل کریں، تاکہ قریش مکہ کی واپسی کے بعد مسلمان انہیں تنگ نہ کریں۔ مگر انہوں نے تو فوجی مدد کا وعدہ کیا تھا، ابو سفیان نے بڑی بے بسی سے دریافت کیا۔ اب وہ اس سے کیوں بچنا چاہتے ہیں؟ جنگ میں ہر بات اور ہر گھات جائز ہوتی ہے سردار ابو سفیان، نعیم بن مسعود نے کہا۔ ہماری مدد تو ایک طرف رہی، میرا خیال ہے کہ وہ بہت جلد ہمارے کچھ آدمی بطور یرغمال ہم سے طلب کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو سفیان گھبرا گیا اور بولا، ہم کیا اتنے احمق ہیں کہ انہیں اپنے آدمی یرغمال بنانے کے لیے حوالے کر دیں؟ اب یہ آپ کی مرضی ہے، جیسا چاہیں ویسا کریں، نعیم نے جواب دیا۔ میں نے جو بتایا وہ حرف بحرف درست ہے۔ ابو سفیان نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا، کیا انہوں نے ہماری مدد سے بالکل ہی ہاتھ اٹھا لیا ہے؟ منہ سے کوئی انکار نہیں کرتا سردار، نعیم بن مسعود نے کہا۔ یہ اندازے تو میں نے ان کی باتوں سے لگائے ہیں، مجھ سے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں اور جلد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ نعیم بن مسعود تو یہ جواب دے کے اپنے خیمہ میں آ گئے، مگر ابو سفیان کو دن بھر چین نہ پڑا، وہ تمام دن پریشان رہا۔ رات ہوتے ہی اس نے اپنا ایک خاص آدمی بنو قریظہ کے پاس بھیجا اور انہیں پیغام دیا کہ اے بنو قریظہ، تم اپنا وعدہ پورا کرو اور جنگ کے لیے تیار ہو کر صبح کو ہمارا ساتھ دو، تاکہ ہم باہر سے اور تم اندر سے حملہ کرو اور مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیں۔ ابو سفیان کا آدمی رات کے اندھیرے میں بچتا بچاتا بنو قریظہ کے سردار تک پہنچ گیا۔ اسے جو پیغام دیا گیا تھا اس کے الفاظ نرم تھے اور برابری کا انداز تھا، مگر قاصد نے بنو قریظہ کے سردار کو جو پیغام پہنچایا اس کے الفاظ یہ تھے، اے بنو قریظہ، تم نے ہم سے جنگی تعاون کا عہد کیا تھا، اب میدان چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ تم اپنا وعدہ پورا کرو اور کل صبح کو جنگ کے لیے اپنے خلد سے نکلو۔ ادھر سے ہم مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، ادھر سے تم مسلمانوں پر چڑھ دوڑو اور انہیں چکی کے دو پارٹوں کے درمیان کچل کے رکھ دو۔ ہمیں فوراً جوابی پیغام بھیجو۔ بنو قریظہ والوں کو ابو سفیان کا پیغام بہت ناگوار گزرا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں نعیم بن مسعود کی باتیں بھی یاد آئیں۔ انہوں نے کچھ دیر آپس میں صلاح مشورے کیے، پھر اسی قاصد کے ہاتھوں جوابی پیغام بھیج دیا جس میں انہوں نے کہا، اے قریش مکہ کے سردار ابو سفیان، کل ہفتہ کا دن ہے، یہ دن ہمارے لیے مبارک دن ہے، اسی دن ہم عبادت کرتے ہیں، جنگ نہیں کرتے، تاہم ہم اپنے اطمینان کے لیے چاہتے ہیں کہ تم اپنے چند سردار یا ان کی اولاد کو ہمارے پاس بطور یرغمال بھیجو، تاکہ جنگ کے وقت ان کی وجہ سے ہمیں تمہاری امداد کا یقین رہے۔ مشرکین مکہ کا قاصد جب یہ پیغام لے کر واپس آیا تو ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ نعیم بن مسعود نے ان سے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل درست ہے، اور یہودی واقعی ان کی مدد کرنے کی بجائے ہمارے آدمیوں کے بدلے مسلمانوں سے صلح صفائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح مشرکین مکہ اور بنو قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کا باہمی اتحاد ٹوٹ گیا۔ مدینہ پر حملہ آور مشرکین مکہ کی مسلمانوں کے سخت مدافعتی انتظامات، جن میں خندق کھود کر حصار پیدا کرنا تھا، ہمتیں پست کر رہی تھی۔ ان پر گوناگون مشکلات، مخالف موسم، سردی کی شدت، سرمایہ کی کمی، رسد کی قلت اور مختلف عرب قبائل کے مخالف رویوں نے ان میں آپس میں جھگڑے کھڑے کر دیے تھے۔ ادھر ذوالحجہ کا مہینہ سر پر کھڑا تھا۔ قریش مکہ ان دنوں میں مہمان نوازی کے فرائض ادا کرتے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ بنو قریظہ کا جنگ سے الگ ہو جانا تھا۔ مشرکین کی تعداد اگرچہ مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا سے بھی زیادہ تھی، لیکن ان کی ایک نہ چل رہی تھی۔ خالد بن ولید نے اپنے دستوں کے ساتھ بارہا خندق کو پار کرنے کی کوشش کی، مگر جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی تھی اسے دہرانے پر مسلمان کسی طور تیار نہ تھے۔
اس لیے خالد کی جاں بازی اور سپہ گری دھری کی دھری رہ گئی اور مسلمانوں نے اسے خندق میں اترنے کا ایک بھی موقع نہ دیا۔ دشمنان اسلام پہلے ہی بدحواس ہو رہے تھے کہ ان پر ایک آسمانی مصیبت نازل ہو گئی۔ ایک رات باد و باران کا ایسا سخت طوفان اٹھا کہ میدان جنگ الٹ پلٹ ہو گیا، خیمے اکھڑ گئے، سامان خورد و نوش میں مٹی بھر گئی، بادل کی گرج، بجلی کی چمک، اس پر سردی کی شدت اور پانی کی بوچھاڑیں لوگوں کو بدحواس کر گئی، ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ دشمن ہر طرف سے مایوس تو ہو ہی چکا تھا، اب اس پر خوف و ہراس بھی طاری ہو گیا، اندیشے اور وسوسے اسے گھیر کر بیٹھ گئے۔ ابو سفیان ایسا بدحواس ہوا کہ اس نے فوراً جلسہ کیا اور اس میں سرداروں سے کہا، ایک طرف تو بنو قریظہ نے بھی ہمیں دھوکہ دیا، دوسری طرف ہوا اور سردی ہمارے مخالف ہو گئی ہے، بارش نے الگ طوفان اٹھا رکھا ہے، میں تو واپس جا رہا ہوں، تم لوگ بھی اپنا انتظام کرو اور واپس لوٹ جاؤ، یہی وقت بہتر ہے۔ یہ کہہ کے ابو سفیان سیدھا اپنے اونٹ کے پاس پہنچا، اونٹ کے گھٹنے بندھے ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے بوکھلاہٹ میں اسے مارنا شروع کر دیا۔ اونٹ بیچارہ کس طرح اٹھتا، وہ مار کھاتا رہا اور اذیت سے بلبلاتا رہا۔ ایک آدمی کی نظر اونٹ کے پیروں پر پڑی تو اس نے اس کی رسیاں کاٹی، تب اونٹ بیچارہ اٹھنے کے قابل ہوا۔ یوں قریش مکہ جو بڑے زور و شور سے مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، وہ ناکام و نامراد واپس لوٹ گئے، اور اس طرح حیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دشمنان اسلام کا مدینہ منورہ پر آخری حملہ بھی ناکام ہو گیا۔ قریش کے جاتے ہی بنو غطفان بھی چپ چاپ واپس ہو گئے۔ مشرکین مکہ اس قدر افراتفری میں میدان سے بھاگے تھے کہ انہیں اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا تھا۔ اس وقت ابو سفیان نے خالد بن ولید اور عمرو بن الاس سے یہ درخواست کی تھی، تم دونوں اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ہمارے پیچھے پیچھے چلو، تاکہ اگر مسلمان خندق سے نکل کر ہم پر عقب سے حملہ کرنے کی کوشش کریں تو تم ہماری حفاظت کر سکو۔ چنانچہ خالد بن ولید اپنے 200 سواروں کے ساتھ بطور ساقہ لشکر مشکرین کے پیچھے چلتا رہا تاکہ خطرے کی صورت میں مقابلہ کر سکے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مشرکین کو خالد پر کس قدر بھروسہ اور اعتماد تھا۔ انہیں یقین تھا کہ میدان میں اگر فتح حاصل ہو سکتی تو اس کے لیے بھی خالد کی خدمات انتہائی ضروری ہیں، اور اگر وہ خطرات اور مصائب میں گھر جائیں تو بھی انہیں جو شخص بچا سکتا ہے وہ خالد اور صرف خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید کا اس قدر اہم اور پرخطر ذمہ داری کو قبول کر لینا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ خود خالد کو اپنے اوپر بے پناہ اعتماد تھا، اور وہ بلا خوف و خطر اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتے تھے۔ خالد کا یہی جذبہ اعتماد ان کی آئندہ پوری زندگی میں جاری و ساری نظر آتا ہے۔ پس غزوہ خندق میں غیبی امداد نے جس طرح مشرکین مکہ کے منہ پھیرے تھے، اس کے بارے میں قرآن حکیم میں یوں ارشاد آیا ہے، اے ایمان والو، اپنے حق میں اللہ کی اس نعمت کا تصور کرو جب تمہارے خلاف لشکر جمع ہوئے اور ہم نے ان کے خلاف آندھی بھیجی، اور وہ غیبی لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ سورہ الاحزاب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب قریش کی لڑائیاں ختم ہو گئیں، اب آئندہ ہم ان پر چڑھائی کریں گے، یعنی مشرکین مکہ اپنی طاقت بدر و احد میں آزما چکے تھے، اور اس دفعہ انہوں نے عرب بھر کے تمام مخالفین اسلام کو جمع کر کے حملہ کیا تھا، سو وہ بھی ناکام ہو گیا تھا۔ اب جب کہ اتنی طاقت کو دوبارہ اکٹھا کرنا ممکن نہیں تھا تو مشرکین کس طرح دوبارہ کوئی جنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ آئندہ کے مارکے اس سے بھی سخت ہوں گے۔ اس مارکہ میں بہت کم جانی نقصان ہوا، اسلامی لشکر کا نقصان تو برائے نام ہی تھا۔ حملہ کے دوران صرف 6 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سعد بن معاذ جیسی عظیم شخصیت بھی تھیں، انہیں تیر کا زخم آیا تھا اور ان کا غزوہ بنو قریظہ کے بعد انتقال ہو گیا تھا۔ مشرکین کی طرف سے عمرو بن عبدو مارا گیا، جو 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، اسے حضرت علی نے جہنم رسید کیا۔ حضرت عائشہ کے ایک قول کے مطابق مندرجہ ذیل آیت بھی غزوہ خندق کے بارے میں نازل ہوئی، اور جب چڑھ آئے مشرکین تم پر اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب سے، اور پھر گئیں دہشت کی وجہ سے آنکھیں، اور پہنچ گئے دل گلوں تک، کلیجے منہ کو آ گئے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔